اسپیشلی عورت، کیا وہ کبھی اپنے بچے کو یہ تعارف کروا سکتی ہے کہ اللہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کہ آپ نے جس دن توبہ بھی کر لینی ہے نا، تو آپ کے بنائے ہوئے ولاگز، آپ کی بے پردگی کی تصویریں، ویڈیوز کہیں نہیں جانے والی۔ آپ اپنے بچوں کو بچا بھی لیں گے تب بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو عمران خان والا ڈائلاگ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جاہل ہیں، اوپر سے یہ لوگ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں فاطمہ فضل اور میں مولانا مودودی کی ایک بات کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ماں کی گود مسلمان نہیں رہی تو آنے والی نسلیں اسلامی اخلاق کہاں سے سیکھیں گی؟ میرا جو پہلے دن سے سکھانے کا یا پڑھانے کا جو مدعا ہے یا جس پرپس کے لیے میں کام کر رہی ہوں وہ ہے ہی یہ کہ ہمارے معاشرے کی عورت کو علم کی، نالج کی، اسلام کی ضرورت ہے۔ یہ کہ مردوں کو بھی ضرورت ہے، لیکن عورت چونکہ اگر نسل پروان چڑھانی ہے، یعنی آنے والے مردوں کو صحیح معنی میں مرد بنانا ہے، انہیں اسلامی اخلاق کے اوپر پروان چڑھانا ہے، تو اس کے لیے جو علم ہے وہ ہمیں چاہیے ہی عورت سے ہے۔ ایک ماں جب تک ساری کی ساری سوسائٹی کی ریلیجیس ہر ایک طرح کے اخلاق اقدار سے تعارف اس کا نہیں ہوگا، تب تک آپ کی آنے والی نسلیں اس چیز کو نہیں پہچان سکیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت میں خوبصورتی، شہرت، پیسہ، اس چیز سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی ہے کہ تمہاری بیوی دیندار ہو۔ اب دینداری سے مراد یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ نماز پڑھتی ہو یا روزہ رکھتی ہو تو دینداری اتنی کافی ہے۔ دینداری سے مراد ہے کہ اسلام کو پریکٹیکلی پوری کی پوری طرح سے اس کی زندگی کے طرز عمل میں اسلام ہو، تب جا کر آپ ایک اس عورت کو اس چیز کا اہل بنائیں کہ وہ آپ کی بیوی بنے اور پھر وہ آپ کی نسل کو ویسا بنائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو بالکل ہی اپوزٹ کہیں جا رہا ہے۔ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ ولاگرز کے گھر جی بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور سیلیبریشن ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے عظیم ترین کام کر لیا ہے اور بس کام ختم۔ اب دراصل میں یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ بچے کو پیدا کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اور کئی بار اور کئی دفعہ تکلیف دہ اور مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے جوان ہونے تک، اس کے بالغ ہونے تک، اس کے اوپر ایک پیرنٹنگ والا جو آپ کے ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو ادا کرنے کا کام ہے، اور وہ بہت مشکل ہے۔ وہ مشکل کب ہے؟ اگر میرے پاس اسلام ہے ہی نہیں، میں ہی اپنے اسلام کی ویلیوز سے ناواقف ہوں، مجھے ہی نہیں پتا کہ اخلاق کیا کہتے ہیں، مجھے ہی نہیں پتا کہ نماز روزہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا معاشرے کے اصول کیا ہیں، پردہ کیا ہے، دینداری کیا ہے، گفتگو کے انداز کیا ہیں، اسلام ہے کیا، اسلام کی روح کیا ہے۔ گویا کوئی ولاگر، اگر خدا نخواستہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، مگر نہ ایک ولاگر اگر کبھی اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کروا پائے گا کہ اللہ کون ہے، اسپیشلی عورت، کیا وہ کبھی اپنے بچے کو یہ تعارف کروا سکتی ہے کہ اللہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ان کے تعارف کے لیے تو میرے پاس ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی ہونی چاہیے نا، کہ دیکھو میں یہ تمام کام اس لیے کرتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، یہ تمام اعمال میں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن میں اس دائرے میں خود ہی کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ایز اے فیمیل، ایز اے مدر، تو پھر یہ تو طے بات ہے کہ میرے بچے کے پاس تو یہ کہیں سے سوال ہی نہیں اٹھنے والا۔ اور ایسا بڑا ریئر ہوتا ہے کہ جہاں اتنے بیرا روی کے شکار ماں باپ ہوں، وہاں بچے کے دماغ میں اتنے فصیح و بلیغ سوال پیدا ہوں۔ اس طرح کے فصاحت والے، بلاغت والے، اوپن مائنڈڈ سوالات ان بچوں کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جہاں کہیں کسی نہ کسی قسم سے ان بچوں تک کوئی تربیت پہنچ رہی ہوتی ہے۔
لیکن میں اپنی سوسائٹی کے ان لوگوں سے جو ایسے جاہلانہ ایکسٹریم جاہلانہ لوگوں کو دیکھ کے تو مانوس ہوتے ہیں، ان سے انفلوئنس لیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بلاگنگ کر لینے سے یا ناچ لینے سے یا گا لینے سے ایک اچھا پکچر پورٹرے ہوگا اور پھر بہت پیسے آئیں گے اور پھر میرے بچے جو ہیں وہ بہت آسائشوں میں پلیں گے۔ یہ آپ کی بہت بڑی بدگمانی ہے اپنے دماغ میں کہ آپ اس طرح کے ماحول میں اپنے بچوں کو گرو کر کے کبھی بھی ان کو اللہ سے ملوا پائیں گے، یا آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو اسلامک ویلیوز کے اوپر لا کے کھڑا کر پائیں گے۔ اور یہ طوفان جو سوشل میڈیا کا طوفان ہے، اس کی تو ایک سب سے بدترین حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس دن توبہ بھی کر لینی ہے نا، تو آپ کے بنائے ہوئے ولاگز، آپ کی بے پردگی کی تصویریں، ویڈیوز کہیں نہیں جانے والی، وہ کبھی غائب نہیں ہوں گی۔ آپ اپنے بچوں کو بچا بھی لیں گے تب بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ مطلب لڑکیاں اتنی بے وقوف اور اتنی زیادہ، اس جنریشن کی لڑکیوں کے اندر بے وقوفی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ، ایک کہہ لیں کہ ثابت قدمی، ایک تدبر بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کوئی نیا AI ٹول آیا ہے جس کے تھرو لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنی پکچرز کو ماڈیفائی کر کے اور تھوڑا گلیمرائز کر کے بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس میں دیکھ رہی ہوں کہ لڑکیاں اپنی پکچر پوسٹ کرتی ہیں۔ اب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمران خان والا ڈائلاگ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جاہل ہیں، اوپر سے یہ لوگ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب آپ پہلے سوشل میڈیا، AI، ان چیزوں کے بارے میں پہلے پڑھ تو لو، جان تو لو، پہلے سمجھو یہ کیا ہیں، پھر ان کے اندر چھلانگ مارنے کی غلطی کرو۔ پڑھنا لکھنا آتا نہیں، سوچتی سمجھتی ہیں نہیں، بس جیسے ننھی منی بچیاں ہوں، اپنی تصویریں اٹھا کے ادھر دے دی، اپنی تصویریں اٹھا کے ادھر دے دی، اور پھر کوئی کہاں سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہے، کوئی کہاں۔ میرا انسٹیٹیوٹ صرف اسپیشلی، ویسے تو میں لڑکوں کے لیے بھی اسپیشل کلاسز دیتی ہوں، ان کو ایجوکیٹ کرتی ہوں، لیکن میں اسپیسیفائڈ ایجوکیشن عورتوں کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ میرے انسٹیٹیوٹ میں لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں اپنی بچیوں کو جو اسپیسیفک آپ کی بیٹیوں کو اسلامک ریلیجیس پراپر تعلیم اور تربیت دے سکیں، وہاں اپنے بچیوں کو پڑھائیں۔ اپنے گھر کی، اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کو پڑھائیں، آپ باپ ہیں اپنی بیٹی کو پڑھائیں، آپ بھائی ہیں اپنی بہن کو پڑھائیں، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دجالی فتنوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے ارد گرد اتنے زیادہ ہو گئے، اور ان سے اگر آپ نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے اس دور میں، ہمارے خطے میں عورت کی تعلیم کی بہت کمی ہے، اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے کم ہے، اور اس کے لیے میں آلویز ہر بچی کو ویلکم کرتی ہوں کہ اگر آپ نے قرآن، حدیث اور اخلاقیات، تربیت سیکھنی ہے تو میرے پاس آئیں، میں ہر وقت اویلیبل ہوں بچوں کو سکھانے کے لیے۔ جزاک اللہ۔